مرغیاں کھا رہی ہیں، انسان کھانا حرام ہے، لیکن وہی گندگی مرغی کھا لینے کے بعد اس مرغی کو 2-3 دن آپ باندھ کے رکھ دیں اور اچھی غذا کھلائیں، اگرچہ کہ وہ مرغی پہلے سے جو پل کے بڑی ہوئی ہے، حرام غذا سے پل کے بڑی ہوئی ہے، لیکن آپ جب اسے کھانا چاہیں گے تو کھانے سے 3 دن پہلے اسے باندھ کے رکھ دو اور اچھی غذا کھلاؤ، اس کے جسم کے اندر کی وہ حرام غذا کی بدبو تھوڑی ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ مرغی آپ کے لیے کاٹ کے کھانا حلال ہے۔ تو شریعت کے اندر تنگی نہیں رکھی گئی ہے، پریشان کرنا شریعت کے اندر نہیں ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے جہاں تک ہو سکے بندوں کو سہولت دی جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وہ مسئلہ جو قربانی کا تھا کہ جس آدمی کے پاس حرام پیسہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کے پاس حرام پیسہ ہونا ہی نہیں چاہیے، حرام آمدنی مسلمان کی ہونی نہیں چاہیے۔ بار بار بتا دیا گیا کہ ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن کی نمازیں غارت کر دیتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتے۔ تم زندگیاں حرام پہ گزریں گی تو نمازیں قبول نہیں، عبادتیں قبول نہیں، دعائیں قبول نہیں، تو قربانی کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ تو کون مسلمان یہ چاہ رہا ہے جس کے پاس حرام پیسہ ہو؟ علماء ان کے بارے میں یہ فتویٰ دیں کہ نہیں، حرام پیسہ ہے تو حرام سے ہی قربانی دے دے۔ نہ کوئی شریعت بولے گی، نہ دینے والے کو بھی اگر تھوڑی بھی شرم حیا ہو تو وہ خود سوچے گا حرام پیسے سے میں قربانی عبادت کیسے ادا کروں۔ تو اس واسطے شریعت نے یہ جائز طریقہ رکھا ہے کہ آپ اس طریقے سے ادا کریں کہ قرض لے کر اپنی قربانی دے دیں، آپ کو قربانی واجب ہو تو اس کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، نفل ہے تو ثواب مل جائے گا، باقی حرام پیسے کا جو بھی آپ کا کاروبار ہے اس کا گناہ بہرحال لکھا جائے گا۔ ایک مسئلہ رہ گیا تھا جس کی وضاحت ضروری تھی، اس سے کہیں یہ جرات نہ ہو جائے کہ بھئی جو مسئلہ بتائے ہیں اس سے تو آسانی سے اب حرام کما سکتے ہیں اور حلال طریقے سے قرض لے کے کوئی بھی کام کر لو، حلال حرام کی آمدنی ہے، قرض لے کے حج کر کے آ جاؤ، بعد میں وہ 2 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے حرام پیسے سے قرضہ ادا کر دو۔ تو جو بھی آپ کریں گے حرام پیسے کا، اس کا تو بہر صورت گناہ ہوگا، اس کا بہر صورت گناہ ہوگا، اور جو کام آپ حلال طریقے سے کریں گے اس کا بہر صورت ثواب ہوگا، نیت اچھی ہو اور شرائط پائے جاتے ہوں۔ اس کے بعد آج کا جو موضوع ہے نماز کی اہمیت، نماز میں خشوع خضوع اور باجماعت